تم آگے پہنچاؤ میری بات. اور ایسے مسلمان ہیں جس کو یہ اللہ سے دعا کرنا ڈائریکٹ کرنا، نہیں وسیلہ لینا، نہیں فاتحہ دینا یا نہیں دینا، میلاد النبی کرنا یا نہیں کرنا، اور ہر قسم کے جتنے بھی خرافات اور رسومات اور غلط عقیدے یہ بزرگان دین جو ہے نا کتابوں میں لکھ کے گئے. اور اکثریت ہمارے مسلمانوں کی جو ان پڑھ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ نہیں کر سکتے، وہ خود قرآن کھول کے پڑھ نہیں سکتے، وہ خود صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث پڑھ نہیں سکتے، اور وہ سستی میں وہ پڑھنے کو آتا بھی نہیں ہے. کہاں جا کے چیک کریں گے کہ ہمارے مولانا ہمارے علامہ صحیح بول رہے یا نہیں بول رہے بول کے. طارق جمیل صاحب بھی آپ کو سی بھی ایسی بات بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور اگر خلاف بول رہے ہیں تو وہ قصے کہانیوں کو ڈسٹ بن میں ڈالنا اور جو ہے نا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ عمل کرنا. فار ایگزامپل اب ویڈیو آ گیا، تبدیلی آ گئی بول کے، جہاں پہ طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب وہ لوگ 25 سال تک جو کتاب کو لے کے فضائل عمل کو لے کے چلے، اور قصے کہانیاں من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں اور اولیاء اللہ کے کرامات، جو قصے کہانیاں جو کرامات ہے، جو حجت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث نہیں ہے، جو کوئی بیسس نہیں ہے، جو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ عقیدہ مسلمان نہیں رکھنا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے تیسری چیز ہے اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اور تھرڈ چیز ہے گمراہی ہے وہ. کیونکہ اوتھینٹک نالج قرآن اور صحیح حدیث سے لینا چاہیے. اور صحیح حدیث میں کہیں بھی آپ کو ابو حنیفہ کے فتوے نہیں ملیں گے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کبھی بھی آپ کو جو ہے نا اولیاء اللہ کے قصے کرامتیں جھوٹے من گھڑت واقعات آپ کو نہیں ملیں گے. ہمارا عقیدہ جو رہنا چاہیے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق رہنا چاہیے، نہ کہ بزرگان دین کے دو کوڑی کے قصے کہانیوں کی بنیاد پہ. نہیں. اور یہ عقیدہ اور توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگ اس پہ غور کریے کہ اگر عقیدہ کسی کا اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے پورے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر عمل اس کا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے. تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اول صف میں جا کے اول وقت میں بے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو اگر یہ ریئلائز ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تم روزانہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تجھی سے مدد مانگوں گا بول کے، پھر جو ہے نا تم جھولی بھر دو رسول اللہ بولتے تھے، پھر جو ہے نا تم خواجہ کو غریبوں کو نوازنے والا سمجھتے تھے تم، حالانکہ نوازنے والا غریبوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر تم جو ہے نا کسی انسان کو جو ہے نا غوث الاعظم بولتے تھے، حالانکہ غوث الاعظم بولتے سب سے زیادہ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، تم